السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول ایک مسجد سے آواز آتی ہے جناب یہ کام بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ دوسری مسجد سے آواز آتی ہے کہ جناب خوب منائیے، چراغاں کیجئے، چرچا کیجئے اور ثواب کمائیے۔ یہ مسجد والا درست کہہ رہا آگے یا یہ درست کہہ رہا ہے؟ آئیے مفتی صاحب سے سمجھتے ہیں کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے اعلان سماعت فرما لیجئے۔ وہ افراد کہ جن کو قرآن سیکھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، ہمارا بہت جلد کورس شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور بد مذہبیت اور الحاد سے متعلق سوالات آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آئیے ہمارے اس کورس کو ضرور جوائن کیجیے۔ عرصہ دراز سے یہ سوالات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جوابات بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک مسجد سے آواز آتی ہے جائز ہے، دوسری مسجد سے آواز آتی ہے ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہم کیا کریں؟ کہاں پر جا کر یہ کشتی رکے گی؟ کیسے بات بنے گی؟ یہ مشکل سوال آپ نے کیا ہے۔ ہمارے یہاں بالکل ایسا ہے کہ ایک مسجد سے کسی کام کو حرام یا بدعت کی صدائیں ہیں تو دوسری مسجد سے اسی کام کی فضیلتوں کی صدائیں ہیں۔ عوام الناس وہ پریشان بھی ہوتی ہے، اور اگر ایک بندہ ایسا ہے جو دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی پریشان بہت ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ میرے رب نے جو قرآن پاک کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ ہم غور سے باتوں کو سنتے ہیں لیکن فالو کریں گے سب سے احسن بات کو، دا بیسٹ چیز کو چنیں گے۔ یہ اختلافات سے نکلنے کا فارمولہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اختلاف رائے پیدا ہو جاتی ہے، انسان ہے جہاں اختلاف رائے ہوگا، لیکن کیا اس اختلاف کے اندر ہی ساری زندگی رہنا ہے؟ دینی معاملات میں دینی معاملات میں اختلاف زحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں 20 جگہوں کے اوپر قرآن پاک نے ذکر کیا کہ اہل کتاب نے اختلافات ڈال دیے، قرآن اس میں فیصلہ کر رہا ہے، اللہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ان ھذا القرآن، یہ جو میں نے قرآن نازل کیا، یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلافات سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اب ایک اختلاف اگر ہو بھی گیا، بھئی ایک چیز کے بدعت ہونے میں تو اتفاق ہے، وہ بدعت حسنہ کی کیٹیگری ہے یا بدعت سیئہ کی کیٹیگری ہے؟ انصاف کے ساتھ انسان جب دلائل کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ بآسانی پہچان بھی لیتا ہے کہ یار اس کا پلڑا وزنی، پھر اپنے فرقے سے بالا تر ہو کر، اپنے جسے کہتے ہیں نا آباء و اجداد کی رسموں سے بالا تر ہو کر احسن کو جب انسان فالو کر کے اتحاد کی فضا میں جائے، یہ ہے قرآن پاک کا مقصد جہاں وہ لا کے ہمیں کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا من رحم ربک، جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے وہ اختلافات سے پھر باہر بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اختلاف کرنا آتا ہے، اس سے باہر آنے کا ہمیں نہیں پتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہی پوزیشن ہوتی، ایک مسجد سے بدعت کی سزائیں، ایک مسجد سے سنت کی فضائیں۔ اچھا سر، اس کو 2-3 نکتوں میں نے پوشیدہ کیا ہے پروگرام کو۔ ایک تو یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے، یار نبی سے محبت نہیں ہے کیا تمہیں؟ اس دن نبی پیدا ہوئے ہیں، اس دن بھی تم خوشی نہیں مناؤ گے؟ تمہارے چہرے پر، تمہارے رویے میں فرعونیت چھائی رہے گی؟ یار کچھ خدا کا خوف کرو، محبت نہیں کیا تمہیں؟ یہ ڈائلوگ اس طریقے سے بول کر ایموشنلی بلیک میل کر بندہ بولتا ہے ہاں یار مجھے اپنے نبی سے محبت نہیں ہے۔ اچھا اس پر پھر دنیاوی مثالیں، یار تم اپنے بچے کا برتھ ڈے نہیں مناتے، تم شادی پر گھر پہ لائٹنگ نہیں لگاتے، وہ غلط نہیں ہے؟ تو ان دونوں میں ڈفرنس کیا بنتا ہے؟ کیوں منع کرتے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ بات تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر آئے گا، کوئی نسبت آئے گی تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے جذبات ہیں وہ بالکل پیدا ہوں گے۔ اور میرے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اتنا عظیم ہے، اخلاق میں عظیم، ہر چیز کے اندر اعلیٰ اولا، تو کوئی شک نہیں ہے انسان کے، مسلمان کے جذبات متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیے گا جذبات صرف دین کو ضروری نہیں، ہمارے دین کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اسے کراس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جذبات کے اندر آ کے، محبت کے اندر آ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے میرے نبی علیہ السلام کی تعظیم بھی بہت کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر ٹوک بھی دیا کرتے تھے، نہیں یہ لمٹ کراس نہ ہو۔ اچھا اگر کوئی سجدے کی کوشش کرتا ٹوک دیتے، یہ لمٹ کراس نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لاتے صحابہ اکثر قیام تعظیمی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں آتا، بلکہ صحابہ خود ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے سے جو ایک اظہار ہوتا تھا غصے کا یا نفرت کا، ہمیں پھر ہم کھڑے ہونا چھوڑ دیا تھا، ہم لوگوں نے، ہم نہیں قیام تعظیمی کیا کرتے۔ کہنے کا مقصد کہ ایک کچھ لمٹس بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی جذبات ہو تو ہر کام جائز ہو جائے۔ دین کے اندر کسی چیز کو تدین کرنا ہمارا اختیار ہے ہی نہیں ہے، اللہ کا، اس کے رسول پاک علیہ السلام کا اختیار ہے۔ میں کسی چیز کو دینی رسم کے طور پر مرسم نہیں کر سکتا،
کسی بھی رسم کو جاری کیا جائے اس بات کو سنت کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے, صحیح, ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم انفرادی حیثیت میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن رسم بنا کے میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں. جب کسی چیز کی رسم بننا شروع ہو جاتی ہے, غور کیجئے گا اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. پھر اس رسم کو دین کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. صحیح, پھر اس رسم کو جس پر اللہ کی نص نہیں, اس کے رسول پاک علیہ السلام کی نص نہیں, اگر کوئی رسم میں عملی طور پر شریک نہیں ہے, اس کو کہا جاتا ہے اس کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے, یہ تو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں, تو جہنمی لوگ ہیں, بد مذہب لوگ ہیں. یعنی پورا کا پورا دینی انحصار اس ایک بدعت عمل کے اوپر ہو جاتا ہے. یہ وہ اثرات ہیں جو یہاں پر نظر آتے ہیں. ہم نے ایک رسم بنا لی, ہر سال اس دن ایک رسم ہوگی, اس رسم میں کچھ افعال ہوں گے. اس رسم نے پرابلم پیدا کر دی ہے. اب اللہ کے نبی کی سچی محبت اس دن کو جو منائے گا وہ سچا محبت. کیوں بھائی, جو پورا سال اگر نبی علیہ السلام کا ذکر کرے وہ کیا سچا نہیں ہوا؟ وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے کیا؟ جو اس دن جلوس نہیں نکالے گا, کیا اس کی محبت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے؟ اب پیمانہ بدل گیا, اب پیمانہ ہوگا ہر چیز کا یہ رسمیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی رسمیں نہیں جاری ہونی چاہیے, یہ مسائل پیدا کرتی ہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی گزرا ہے 14 اگست, ہم اگست کے مہینے بھی ابھی موجود ہیں, اور ابھی آ گیا ربیع الاول. 14 اگست پہ پورے پاکستان میں لائٹنگ ہوتی ہیں, بڑی بڑی عمارتوں پر ہوتی ہیں, لوگ اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں, جھنڈے بھی لگاتے ہیں بائکوں پر, جھنڈے ویسے بھی زمین میں گاڑے جاتے ہیں. ایک مولوی صاحب کا بیان نہیں آتا کہ جھنڈے جناب غلط ہیں. یہ دلیلیں ٹھیک نہیں ہیں, کتنی بوگس دلیل ہے. دین میں دلیل ہوتی ہے قرآن اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات. یہ کیا ہے؟ میں آپ کو بولوں فلاں عبادت گاہ ہے, اس کے اندر وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر میوزک بھی لگاتے ہیں, وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر ڈانس بھی کرتے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ یار یہ کوئی دلیل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا پھرے. جب میں دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو میں پابند ہوں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا, اس کے نبی علیہ السلام کا کیا فرمانے عالی شان ہے, خلاص. نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ مبارک رہا ہے, اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دلیلیں دینا بھئی یہاں ایسا ہو رہا ہے, فلاں رسم ایسی ہو رہی ہے, لہذا ہم دین کے اندر ایک نئی رسم بنا سکتے ہیں. کیسے بنا سکتے ہیں؟ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بہت سے کام انفرادی حیثیت کے اندر کرنے میں پھر بھی ممانعت نہیں ہوتی, رسم بنا لینے کے اندر بہت پرابلم پیدا ہوتی ہے. اور خاص نقطہ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی کام جو بطور بدعت کے جاری کر دیا جائے رسم میں, سر وہ کبھی بھی پیور نہیں رہ سکتی. ہر آنے والے دنوں کے اندر اس میں حرام کاموں کی ایسی ملاوٹیں ہونے لگ جائیں گی. پھر یہ رسم کرنے والے خود سوچیں گے روکیں تو روکے کیسے. اور یہ صرف ایک بدعت کے اندر نہیں, یہ دنیا کی ہر بدعت کے اندر یہی طریقہ کار رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چیزیں دکھائیں. جو بدعت مرسم ہوتی ہے آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اتنی بگڑ کے اس نہج کے اوپر چلی جائے گی, اب نہ واپس یہاں ایسی اٹکے گی, نہ تھوک سکیں گے, نہ نکل سکیں گے. ربیع الاول کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہو گیا ہے. متفقہ طور پر ہم بیانات سنتے ہیں علماء کرام, خود بریلوی علماء کرام کے میں خود جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, وہ بالکل کھلے عام ذکر کریں گے کہ یار یہ کنڈے کی لائٹنگ نہ ڈالو, یہ کنڈا چوری نہ کرو لائٹنگ کو, یہ نہیں کرنا, جلوس کے اندر بھی روڈ اس طرح بلاک نہ کیا جائے کسی مریض کو پریشانی ہو جائے, لاؤڈ اسپیکر اتنی اونچی نہ لگاؤ کہ یار گھر میں کوئی مریض ہے اس کا دماغ پھٹ رہا ہو, مسجد کے اندر ساری رات لاؤڈ اسپیکر کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہو, آپ کو اتنا خیال نہیں کہ آس پڑوس کے اندر کیا معاملہ ہو رہا ہوگا. اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہیں, پھر مرد و عورت کا اختلاط اس طرح کا کچھ علاقوں میں ہو جاتا ہے, انا للہ. سر یہ علماء ہی بیان کر رہے ہیں نا, سوال یہ ہے کہ اب رک کیوں نہیں رہا؟ اب نہیں رکے گا اس لیے کہ جب رسم آپ نے چلا دی, اب رسم کو روکیں گے تو آپ ہی سے سوالات ہوں گے. سر آپ ہی نے تو کہا تھا یہ جنتی کام ہے, یہ ثواب کا کام ہے, اب آپ روک بھی نہیں سک رہے ہیں. اور اب خرافات کو ایک رک جائے کسی طرح, ان کو بھی ہم سٹاپ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ مسائل ہیں سر جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. اچھا, بہت زور لگا کر نا قرآن سے دلائل لیے گئے, میں مختصراً آپ سے اس کا جواب چاہتا ہوں. مختلف آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی آیت یہ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ترجمہ اس کا یوں کیا جاتا ہے کہ محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو تمہیں اس پر خوب خوشیاں منانا چاہیے. جو تم جمع کرتے ہو نا وہ جمع کرنے سے بہتر یہ خوشی منانا ہے. یہ نارمل ترجمہ کیا جاتا ہے. اس سے دلالت النص بنا کر کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے, کون سا فضل ہے اللہ کا, لہٰذا حضور کی ولادت پر خوشی منانا یہ قرآن سے ثابت ہو گیا. صحیح ہے, درست ہے. دیکھیں آپ استدلال کرتے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر کسی کا دل مائل ہوتا ہے, یہ دلیل اچھی لگتی ہے, عمل کرے جی, ہم منع تو نہیں کر سکتے. ہاں لیکن سیاق دیکھ لیں قرآن پاک سے متعلق, چونکہ یہ بات چل رہی ہے. اگر تو اس آیت میں یہ چیز داخل ہوتی جو استدلال ہم کر رہے ہیں, تو پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس آیت پر عمل صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑی بات. اس آیت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ایسا عمل چھوڑ دیا کہ صحابہ میں وہ رسم جاری کیوں نہ کروائی جس کا تقاضا اگر یہ آیت کر رہی تھی تو یہ تو الزام پھر رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل رکھا سر وہ یہ تھا کہ پیر کا دن آتا آپ روزہ رکھتے, اور اس کی وجوہات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک نہیں بیان فرمائی,
مختلف وجوہات ہیں، جس کے اندر ایک یہ ہے کہ اس دن ہم پیدا بھی ہوئے تھے، اللہ کا شکرانہ، شکر کے طور پر روزہ بھی رکھتے ہیں، اس دن غالباً وحی کا آغاز ہوا تھا، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں، اگر میں اس کو آیت کا تقاضا بولوں تو سوال پیدا ہوا اس تقاضے پر مقتضی موجود ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے عمل کیوں چھڑوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کیوں عمل نہیں کیا، یہ بڑا اعتراض پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کو اگر کوئی کہے کہ نہیں آیت کا یہ تقاضا نہیں ہے، نہ آیت کا یہ دلالت ہے، نہ آیت کے اندر ہے، ہم بس ایک اشارتاً ایک بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے فضل ہوتے ہیں اس کے اوپر انسان کو فرض کا اظہار کرنا چاہیے، پھر یہ استدلال بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کا اظہار جو کیا جائے گا کیا وہ سال میں ایک دن کیا جائے گا یا یہ حکم اعلی الاطلاق ہے؟ بالکل، اگر فرض کا اظہار ہے تو ہر وقت ہونا چاہیے، بھائی قرآن جیسی نعمت پر پورا سال فرض ہونی چاہیے، بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت پر تو پورا سال انسان کو کیفیت ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہی، جب بھی نماز پڑھے السلام علیکم ایھا النبی کیفیت طاری ہو جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، صحیح بات، کہنے کا مقصد کہ پھر اس آیت سے ایک دن کا استدلال کرنا مطلق و مقید کر کے پھر ہم غلط استدلال اور بدعت کے استدلال میں پھنس گئے، صحیح، احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک دوسری آیت پیش کی جاتی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو جوش جذبے میں تو بیچارے اتنے ہو جاتے ہیں بیان کرتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں چرچا، بھائی چرچا بند کمرے میں نہیں ہوتا ہے، ہاں چرچا ہوتا ہے، خوب سب کو دکھا دکھا کے، سب کو دکھا دکھا کر کرو جناب یہ ہو رہا ہے، تو ہم چراغاں اسی لیے کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اپنی رب کی نعمت ملے تو چرچا کرو۔ سر وہی چیز ہے جو پچھلی آیت میں بھی میں نے عرض کی کہ اگر تو اس آیت کا تقاضا بولیں گے تو اللہ کے نبی نے اس تقاضے کو چھوڑ دیا، الزام رسول پاک علیہ السلام پر جائے گا۔ نمبر 2، اللہ کی نعمتوں کا بالکل تحدیث کرنے کا اللہ نے حکم دیا، سوال پھر یہ ہوا سال میں ایک دن یا پورا سال؟ اگر آپ بولے پورا سال تو پھر ایک دن اگر کوئی اس دن پرٹیکولر طریقے سے نہیں کر رہا اس پر بد مذہبیت کیسے چلی گئی؟ سوال یہ پیدا ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں تو پرابلم یہی ہے کہ آج جو خوشی نہیں منا رہا ان رسموں کو ادا کر کے تو وہ تو ابلیس ہے۔ سر یہ استدلال اس آیت کے اندر کہاں سے آ گیا؟ نمبر 3، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر کیا جائے گا، لیکن اس کی پابندیاں ہیں یا کوئی پابندی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام یہ چیخ چیخ کر ذکر کرنا اس کو اتنی سختی سے ناپسند کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، سوائے ان موقعوں کے اوپر جہاں ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے آپ خطبہ دے رہے ہیں آپ کو بلند آواز کرنی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں بلند آواز کرنی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بلند ذکر کو پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ سر بخاری کی روایت ہے، آپ دیکھیے گا، دیگر بہت محدثین ہیں، بالکل اعلیٰ درجے کی سند اور متن کے اندر قافلے میں سفر ہو رہا ہے، صحابہ کرام بیچ میں موجود ہیں اور صحابہ کرام نے اونچی اونچی ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا تم جس کو پکار رہے ہو نہ وہ بہرا ہے اور نہ وہ دور ہے، وہ تو بہت قریب ہے، لہذا دھیمے ہو جاؤ، نرمی کرو اپنے آپ پر۔ سر ایک دوسری روایت آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ بلند آواز سے جسے ذکر و اذکار کہتے ہیں یا آپس میں گفتگو کرنا دینی حوالے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ نرم ہو جائیں کہ یہ نماز پڑھیں، ان کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حکم ہمیں جو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے بڑے ادب کے انداز کے اندر، چیخ چیخ کے تو اچھا ہی نہیں۔ یہ قرآن کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کا جب تم ذکر کرو تضرعا و خفیہ، عاجزی کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور آواز میں ایک جسے کہتے ہیں پستگی بھی ہونی چاہیے، چیخ چیخ کر کس کو پکار رہا ہے، وہ دور ہے کیا؟ اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ قرآن کی نص بھی موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر فل اونچی جب تک نہیں کریں گے میلاد تو نہیں ہوگا، مسجد سے بھی جلوسوں کے اندر بھی ہر طریقے سے، تو سر الٹا میں کہ گناہ تو نہیں کر رہا، اس آیت کے اندر میں کیسے داخل ہو رہا ہوں؟ صحیح، یہ مسائل ہیں۔ صحیح۔ اچھا اسی طریقے سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ دیے، نہیں فرمایا احسان نہیں جتایا کہ جناب تمہیں میں نے ماں باپ دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، جتایا نہیں کہ جناب میں نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، ناک دی، تمہارے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، تمہیں انسان بنایا، اللہ نے اس پر بھی احسان نہیں جتایا، لیکن اللہ نے اس پر احسان جتایا کہ میں نے اپنا سونا نبی تمہیں دے دیا، یہ استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ استدلال درست ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، امیین میں انتخاب ان کا کیا، لیکن وہ کیا چیز ہے جس کا احسان اللہ ذکر کر رہے ہیں، ہمیں اس آیت میں پڑھنا چاہیے۔ میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
کہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ رسول تم میں سے میں نے مبعوث کر دیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو رب کی آیات تم پر تلاوت اب کر رہا ہے، ویزکیہم، اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کر رہا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور تمہیں اللہ کی کتاب زبردست تعلیم بھی کر رہا ہے، والحکمت، اور معاشرے کو حکمت پر لا کر کھڑا بھی کر رہا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس رسول سے پہلے معاشرہ بالکل گمراہی کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ تو سر احسان کیا ہے؟ احسان معاشرہ اس گمراہی سے نکل کر وہ جو نور ہدایت پر آ کر کھڑا ہو گیا، یہ ہے جو اللہ کا احسان ہے۔ سر اس احسان کو ہم کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔ آج کے دور کے اندر بھی یہ احسان اسی وقت ہی ثابت ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، جب معاشرے کو ان 4 چیزوں پر ہم کھڑا کر دیں گے۔ سر ہمارے یہاں ایک دوسرے مسلمان کی نقطۂ نظر کو قبول کرنے والا تو معاشرہ ہے نہیں ہے، ایک دوسرے کو بدمذہب اور جہنمی بنانے والا تو معاشرہ قائم ہے، ایک دوسرے سے سلام نہیں کرنا ہے، اس کا مسلک الگ ہے تو پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو میں اس آیت سے میرا خیال ہے ہم خلاف کھڑے ہیں، اس آیت کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس سے معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے، جنت و نما معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو احسان تو بالکل ہے اللہ رب العزت کا، لیکن اس احسان کی شکر گزاری کیا ہم کر پائیں، توجہ یہاں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اب جو کچھ باتیں سامنے آتی ہیں نا، وہ یہ کہ جناب فلاں دور کے اندر دیکھو فلاں نے منایا، فلاں دور میں دیکھو، فلاں دور میں دیکھو۔ اچھا چلو تم زیادہ اوپر نہیں جاؤ، ایک کام کرو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جناب وہ تو تمہارے پیر ہے نا، ہاں بھائی وہ تو کہتے ہیں جائز ہے۔ اچھا دوسری طرف سے اعتراض ہوتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کو پڑھ لیجئے، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اگرچہ یہ کام بدعت ہے، مسلمان منائے گا تو اجر پائے گا۔ تو دونوں مذہب کو رگڑ رہے تھے وہ دونوں، ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب تمہارے بڑے تو دونوں کے کہتے ہیں کہ جناب یہ اچھی بات ہے، کر لیا جائے، ہم کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تم آج منع کر رہے ہو۔ اب ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ سر کیسے سمجھائیں گے؟ بس آپ سمجھائیں، دلیل دیں، دلیل میں وزن پیدا کریں، اور اس سے زیادہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جو پچھلی صدیاں گزری ہیں اس میں بہت بڑا طبقہ علماء کا وہ اس کا جواز بیان کرتا آیا ہے، صحیح، لیکن صرف وہ جس چیز کا جواز بیان کرتا آیا نا وہ اللہ کے نبی کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جس کو، لیکن یہ جو رسمیں بنا لی گئی ہیں، یاد رکھیے گا ان رسموں میں جو جسے اختلاط کہتے ہیں ہم، گناہوں کی ملاوٹیں کہتے ہیں، اس بنیاد پر پھر بھی بدعت ہی کہتا ہے۔ ہم 2 چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ آپ ابن الحاج مکی، غالباً میں نام غلط نہ لے رہا ہوں، بڑی مشہور ان کی کتاب ہے، سر پورا باب ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، پورے باب میں انہوں نے ذکر کیا کہ میرے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر تک معاملہ ہو تو کون بے وقوف انسان ہے جو اس کو ناجائز بولے، کہ میرے نبی کا ذکر ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہوئی ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط، فلاں چیزیں، سما ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، میوزک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، عجیب و غریب قسم کی ہم نے رسمیں بنا کے چھوڑ دی ہیں، علمان والحفیظ۔ سر دونوں چیزوں کو علماء نے ذکر کیا، لہٰذا ہم آدھی باتیں بھی لوگوں کو اکثر بتا دیتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ صاحب نے ایسی بات ذکر نہیں کی جو آپ کہہ رہے ہیں، شیخ ابن تیمیہ صاحب کا بالکل واضح موقف ہے کہ جو رسم بنا لی جائے گی بالکل بدعت بنتا ہے۔ ہاں ساتھ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ عالم جس کا اجتہاد مائل ہوتا ہے، وہ اپنے اجتہاد میں رسول اللہ کی تعظیم رکھتے ہوئے کوئی یہ کام کرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے ثواب بھی پاتا ہے، کیونکہ اجتہادی خطا پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں، کسی سے اجتہادی خطا ہو جائے اور وہ اہل ہے تو صرف یہ نہیں کہ خطا پر ہے تو وہ جہنمی ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے پھر بھی حق رکھتا ہے اجر لینے کا۔ پھر علامہ شاطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھ لیں، انہوں نے بھی جس قدر تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ جو جتنی خرافات ہو چکی ہیں اس کو ڈائریکٹلی بدعت سیئہ انہوں نے ڈکلیئر کیا۔ ماضی میں علامہ فاقہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاج الدین فاقہانی، انہوں نے بھی ذکر کیا، اس کو بالکل بدعت کے اندر شمار کیا۔ علامہ شوکانی کو پڑھ لیں، انہوں نے بھی اس کو بدعت کے اندر شمار کیا۔ شیخ رشید رضا صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی بدعت میں شمار کیا۔ اس کے علاوہ اب بہت سے علماء کرام بھی ہیں، دونوں رخ بیان کرنے چاہیے، خاص طور پر کہ جتنی ملاوٹیں اب ہو چکی ہیں اس رسم کو ادا کرنے میں ناجائز امور کی، اس بنیاد پر تو کسی عالم دین نے اس کو بدعت حسنہ قرار دیا ہی نہیں۔ خاص طور پر مجھے یاد آ رہا ہے علامہ شامی کے والد صاحب، ان کا ایک رسالہ ہے، ہر ایک بچے کو پڑھنا چاہیے۔ جس شد و مد کے ساتھ انہوں نے میلاد کی رسموں کا رد کیا ہے، ایک دفعہ پڑھنے کے لائق ہے، اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ذکر رسول کی اجازت تھی، تماشے بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ٹوٹل تماشے بازیاں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ علامہ شامی کے ابو کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سر کتنی صدیوں پہلے کی باتیں، اور آج اگر آج کے حالات وہ دیکھ لیتے تو میرا خیال ہے وہ علی الاطلاق اس کے اوپر پابندی لگا دیتے جو معاملات ہیں۔ تو ہمیں انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ جن علماء نے تنقید ماضی میں کی کیوں کر رہے تھے۔ میرے دور میں بھی خرافات ہو رہے ہیں، میرے دور میں بینڈ جلوس ہو رہے ہیں، کئی علاقوں کے اندر ڈھول جلوس ہوتے ہیں، بینڈ جلوس ہوتے ہیں، سر پورے رستے کوئی تلاوت قرآن نہیں ہو رہی ہے، کوئی اللہ کے نبی کا ذکر نہیں ہو رہا، صرف جلوس نکل رہا ہے، ساتھ بینڈ بجی جا رہا ہے، ڈھول بجی جا رہے ہیں، دماغ لوگوں کے کھائی جا رہے ہیں، یہ بس یہ اللہ کے نبی کی محبت میں بینڈ جلوس ہو رہا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی کروا رہے ہیں، ہم تو بس ربیع الاول کا منوانے کا کہہ رہے ہیں، مناؤ،
کہ ہم نے تھوڑی شروع کروایا یہ کام. سب بات یہی ہے، ہم نے شروع نہیں کروایا لیکن لوگ کر رہے ہیں. روکنا کس نے ہے؟ اگر مقتدا وہ نہ روکیں گے تو کس نے روکنا ہے؟ آ کے آسمان سے کسی نے آنا ہے آ کے روکے گا کوئی بندہ آ کے کہ یار یہ کام تم نہ؟ سر یہ علماء کی ہی ذمہ داری ہوتی. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات ہوئی میرے نبی علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو ظاہر ہے لوگوں کی ایک تمنا ہوتی ہے آئیں آ کر سلام کر جائیں، ہوتا ہے نا قبرستان جانا. جی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تاریخی الفاظ ہیں. انہوں نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام کو ایک چیز کا نہایت خوف تھا کہ ہماری قبر کے ساتھ لوگ مبالغے میں نہ پڑ جائیں. صحیح. کہا کہ یہ خوف نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو بھی میں ایسے اوپن کر دیتی جیسے عام قبریں ہوتی ہیں. صحیح. لیکن صحابہ نے خاص طور پر ام المومنین عائشہ صدیقہ کا فیصلہ تھا وہ بند رکھتی ہیں. چیدہ کبھی کبھی کسی کو صرف آنے کی اجازت دیتی تھی. صحیح. عام لوگوں کے لیے بالکل دروازے بند تھے. سوال یہ کہ کیا انہوں نے ایک جائز کام کے لیے لوگوں کو روک دیا؟ سر مقتداؤں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو راہ دکھانا کس چیز میں نقصان ہو رہا ہے. آج مزارات کے اوپر اگر سجدے ہو رہے ہیں علماء تو نہیں کہتے کریں، کسی بھی فرقے کے عالم کو دیکھ لیں سب منع ہی کریں. سر لیکن رک کیوں نہیں رہے ہیں لوگ؟ ہم وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری تقریروں سے لے رہے ہیں؟ انگلی کی بدلے وہ ہاتھ پکڑ رہے ہیں. تو میں نہ انگلی دوں بھائی، میں نہ انگلی پکڑاؤں نہ ہاتھ پکڑیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. سدن لے ذریعہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ڈالنی پڑتی ہیں. تو میں خیال ہے یہ دلیل کمزور ہے کہ لوگ کر رہے ہیں. سر ہماری وجہ سے ہی لوگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص آج آ کر منع کرتا ہے تو سارے اسی کے خلاف بھی تو ہو جاتے ہیں کہ یار تجھے اللہ کے نبی سے شاید محبت نہیں ہے تو کیوں ہے تو غلط ہے بلکہ تو بد مذہب ہو گیا. مسئلہ یہ ہے. اچھا اس طریقے سے اب جو کچھ واقعات جب سنائے جاتے ہیں نا تو وہ تاریخی لگ رہے ہوتے ہیں، اس میں اعتراضات بھی لگ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ بہت زیادہ کثرت سے سنائے جاتے ہیں. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی کعبے پہ 3 جھنڈے لگا دیے گئے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اس طریقے سے جھنڈے لگے. اب یہ جھنڈے لگنا یا اور جو اس ٹائم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ ساری باتیں ان کی سر اس میں محدثین محققین کو آپ پڑھ لیجئے. میں مختصر ذکر کرتا ہوں کہ جتنے بھی واقعات پیدائش کی کرامتوں کے بیان کیے جاتے ہیں کچھ بھی اس میں صحیح نہیں ہے، سوائے صرف ایک چیز کے میرے نبی علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھیں ان کو ایک خواب بڑا اچھا آیا تھا. ایک بہت نورانی خواب دیکھا تھا انہوں نے کہ وہ ہے نا کیسر و کسریٰ کے، یہ خواب تھا. یہ صحیح سند کے ساتھ آگے چلا ہے بس. اس کے علاوہ میرے نبی علیہ السلام کی مبارک پیدائش پر جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے. یہ ظلم عظیم ہوتا ہے سر. میں رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹی باتیں کر رہا ہوں، یہ سر بے ادبی خیال کرنا چاہیے. کل کو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ہم اگر مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام کا نام لے کے جھوٹ بولتے پھریں گے کیا بنے گا؟ تو اس لیے صرف جذبات کافی نہیں ہوتے ہیں، طریقہ کار دیکھنا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا میں غلط جا رہا ہوں. اچھا سر آخری بات آخری طرف لے کے چلتے ہیں، پروگرام کو ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے. جس طریقے سے اب قرآن سے بات نہیں بن رہی، حدیثوں سے بات نہیں بن رہی، 700-800 سال سے یہ فارغ ہے ان معاملات سے، یہ دور شروع کا دور، تو اب لے کر آتے ہیں اعتراض کرتے ہیں بھائی تم کہاں کی باتیں لے کر آتے ہو یار، تم اپنے گھر کی تو خبر لو. شیخ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں ابو لہب والی روایت سے استدلال کر کے جائز قرار دیا ہے، وہ بھی ثبوت مانتے ہیں ربیع الاول کا، تم نہیں مانتے ہو، تم کیسے ہو؟ اب دلائل یہاں سے آ گئے، بھائی تمہارے بزرگ مانتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ کسی کے دلائل کی بنیاد پر جواز کی طرف اس کا جاتا ہے، اگر دل میں مائل ہوتا ہے اوکے، اللہ تعالیٰ اجر دے اس کو. صرف یہ کہ انسان اپنا منہج ہمیشہ یہ رکھے کہ جب کبھی زندگی میں اس کو احسن دلیل ملے وہ چھوڑ دے، پھر چاہے اس کے مسلک کی بات ہو چاہے کسی کی بات، اور نقطہ اتحاد کی طرف آئے. احسن بات اولا ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے. سر کس شخص کو اختلاف ہوگا؟ یار آئیں اس کام پہ متفق ہوتے ہیں جو آپ کے اور میرے نبی نے کیا اپنی ولادت پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر پیر کو پورا سال روزہ رکھ کے منائیں، اور اس رسم کو جاری کر دیں جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، اس کو ایک رسم بنا لیتے ہیں. سر اس پر کوئی بھی اختلاف نہیں کرے. ہم جس انداز کے اندر منا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی بتائی باتیں نہیں ہیں، نبی کا بتایا طریقہ یہ ہے. تو احسن بات کو چنیں، احسن بات کی طرف جائیں. میں نے عام طور پر دیکھا ہے ہمارے یہاں اکثریت ان میں سے کوئی بھی پیر کے روزے کی طرف تو مائل نہیں ہوتی، لہٰذا پھر ہم کس منہ کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر یہ کر رہے ہیں. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہیں، احسن کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت بھی رکھے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. بہت سارے سوالات اس کے جوابات مل گئے.